درد تو وہی دیتے ہیں جنہیں ہم اپنا کہتے ہیں، ورنہ غیر تو دھکا لگنے پر بھی معافی مانگ لیتے ہیں۔ آخر میں صرف وہی لوگ آپ کے ساتھ رہیں گے جنہوں نے آپ کی روح میں خوبصورتی کو دیکھا، لیکن جو ظاہری شکل سے متاثر ہوتے ہیں وہ پے در پہ چلے جاتے ہیں۔ سانپ سے نہ ڈرو کیونکہ سانپ سر عام ڈستا ہے، ان کم ظرفوں اور منافقوں سے ڈرو جو اپنا بن کر ڈستے ہیں۔ کچھ رشتہ دار کرائے کے مکان کی طرح ہوتے ہیں، انہیں آپ جتنا مرضی سجا لو کبھی اپنے نہیں ہوتے۔ غلط کو غلط نہ سمجھ پانا جہالت کی نشانی ہے، اور غلط کو غلط نہ کہنا غلامی کی نشانی ہے۔ ان لوگوں سے مت ڈرو جو اپنا بدلہ لینا جانتے ہیں، بلکہ ان لوگوں سے ڈرو جو اپنا معاملہ خدا پر چھوڑ دیتے ہیں۔ اپنوں سے فاصلہ تب بڑھتا ہے جب ہمارا رابطہ غیروں سے ہونے لگتا ہے۔ برا وقت ایک ایسا فلٹر ہوتا ہے جو آپ کی زندگی کو منافق، لالچی اور مکار لوگوں سے پاک کر دیتا ہے۔ صبر کیجئے اور رب پر چھوڑ دیجئے، آپ کا رب جانتا ہے منافقوں سے نمٹنا۔ برستی ہوئی بارش اور روتی ہوئی آنکھوں کا احساس صرف انہی کو ہوتا ہے جن کے گھر کچے اور دل نازک ہوتے ہیں۔ آج کے دور میں زیادہ ہمدردی بھی شک کا باعث بن جاتی ہے۔ ہر انسان کے رویے میں ایک پیغام چھپا ہوتا ہے، وہ وقت کے ساتھ سن لیا جائے تو انسان خسارے سے بچ سکتا ہے۔ لوگ کتنے خود غرض ہوتے ہیں، مطلب کے وقت ساتھ رہتے ہیں اور مشکلات میں تنہا چھوڑ دیتے ہیں۔ خوشی کو لوٹنے والے ہزار ملتے ہیں، خوشی کو لوٹنے والے ہزار ملتے ہیں، اس زمانے میں غموں کو بانٹنے والا کوئی نہیں زمانے میں۔ حالات پریشان تو گزر جائیں گے ایک دن، حالات پریشان تو گزر جائیں گے ایک دن، لیکن اپنوں کے ہونٹوں کی ہنسی ہمیشہ یاد رہے گی۔ جو مخلص ہیں بے وقوف تصور کیے جاتے ہیں، یہاں مطلب پرست عقل مند کہلائے جاتے ہیں۔ دنیا پیسے والوں کی چمچہ گیری کرتی ہے، ورنہ رشتہ دار تو بیکاریوں کے بھی ہوتے ہیں۔ زندگی بھر ساتھ رہنے کے وعدے کرنے والے مشکل وقت میں سب سے پہلے چھوڑ کر بھی وہی جاتے ہیں۔ سیکھ جاؤ وقت پر کسی کی چاہت کی قدر کرنا، کہیں کوئی تھک نہ جائے تمہیں احساس دلاتے دلاتے۔ ضروری نہیں کہ ہر تعلق کی وجہ محبت ہو، کچھ رشتے محبت سے اونچا مقام رکھتے ہیں۔ سانپ سے نہ ڈرو کیونکہ سانپ سر عام ڈستا ہے، ان کم ظرفوں اور منافقوں سے ڈرو جو اپنا بن کر ڈستے ہیں۔ کچھ رشتہ دار کرائے کے مکان کی طرح ہوتے ہیں، انہیں آپ جتنا مرضی سجا لو کبھی اپنے نہیں ہوتے۔ کبھی کبھی اچھی چیزیں کھو جاتی ہیں تاکہ ہمیں بہتر چیز مل سکے۔ ہمیشہ اللہ پر یقین رکھو اور اس کے شکر گزار رہو۔ الفاظ وہاں کوئی وقت نہیں رکھتے جہاں سمجھنے والے خاموش اور نہ سمجھنے والے داد دینا شروع کر دیں۔ منزل سب کی اللہ ہے، محبت، غم، آزمائش یہ تو بس سفر کا حصہ ہے۔ جس عورت کے پاس گفتگو کا اچھا سلیقہ ہے اسے خاموش رہنا چاہیے، کیونکہ اس کی خوش اخلاقی عاشقوں کو جنم دیتی ہے۔ غلط کو غلط نہ سمجھ پانا جہالت کی نشانی ہے، اور غلط کو غلط نہ کہنا غلامی کی نشانی ہے۔ منافقت کے ڈسے ہوئے پھر خلوص پر بھی یقین نہیں کرتے۔ برا وقت ایک ایسا فلٹر ہوتا ہے جو آپ کی زندگی کو منافق، لالچی اور مکار لوگوں سے پاک کر دیتا ہے۔ وہ رشتے کبھی نہیں ٹوٹتے جن کی بنیاد میں سچائی، خلوص، احساس، چاہت، پیار اور محبت شامل ہو۔ برستی ہوئی بارش اور روتی ہوئی آنکھوں کا احساس صرف انہی کو ہوتا ہے جن کے گھر کچے اور دل نازک ہوتے ہیں۔
آج کے دور میں زیادہ ہمدردی بھی شک کا باعث بن جاتی ہے۔ وقت، دوست اور رشتے یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمیں مفت میں ملتی ہیں اور ہمیں ان کا احساس تب ہوتا ہے جب یہ ہمارے پاس نہیں ہوتے۔ کبھی کبھی زندگی میں غصے کی حالت میں کیے گئے فیصلے بعد میں بہت تکلیف دیتے ہیں۔ انسانیت وہاں دم توڑ دیتی ہے جہاں ایک انسان کی مصیبت دوسرے انسان کے لیے تماشا بن جائے۔ وقت بدل جاتا ہے، زندگی کے ساتھ زندگی بدل جاتی ہے، رشتوں کے ساتھ رشتے بدل جاتے ہیں اور اپنوں کے ساتھ اور اپنے بدل جاتے ہیں وقت کے ساتھ۔ جس کا درد اسی کا درد، باقی سب تماشائی۔ تماشا زندگی کا ہوا اور کلاکار سب اپنے ہی نکلے۔ زیادہ اچھا ہونا بھی گناہ ہی ہوتا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا لوگ قدر کر رہے ہیں یا استعمال۔ مصیبت انسان کو پریشان کرنے کے لیے نہیں بلکہ انسان کو بیدار کرنے کے لیے آتی ہے تاکہ انسان کا رابطہ اپنے رب سے برقرار رہے۔ مطلب کہ رشتوں سے جو درد ملتا ہے، کیا کریں، اس درد کی کوئی دوا ہی نہیں ہے۔ ہر رکاوٹ میں کوئی نہ کوئی بہتری چھپی ہوتی ہے، یہ بات اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ خوش اخلاقی ایک ایسا عطر ہے جسے جتنا زیادہ آپ دوسروں پر نچھاور کریں گے اتنی ہی زیادہ خوشبو آپ کے وجود سے آئے گی۔ چھوٹے تھے تو لڑتے تھے ماں میری ہے، ماں میری ہے، بڑے ہو کر لڑتے ہیں ماں تیری ہے، ماں تیری ہے۔ کبھی بھی کسی ایسے انسان کے لیے رونا مت جس کو آپ کی قدر نہ ہو، اور کبھی کسی ایسے انسان کو چھوڑنا مت جس کو آپ سے محبت ہو۔ اگر تعلق میں اداکاری نہیں بلکہ وفاداری کا معاملہ رکھا جائے تو ہر رشتہ بہت انمول ہو جائے گا۔ دل کو صاف کر کے جینا سیکھو، معافی مانگنے میں پہل کرو، اللہ دنیا میں ہی تمہارے لیے جنت کی ہوائیں چلائے گا۔ ماں باپ کے پاس بیٹھنے کے دو فائدے ہیں، آپ کبھی بڑے نہیں ہوتے اور ماں باپ کبھی بوڑھے نہیں ہوتے۔ زندگی تو ہلکی پھلکی سی ہے، سارا بوجھ تو خواہشوں کا ہے، سارا بوجھ تو خواہشوں کا ہے۔ دنیا میں کامیاب ہونے کے لیے آپ کو اکیلا ہی سفر کرنا پڑتا ہے۔ لوگ آپ کے ساتھ تب ہوں گے جب آپ کامیاب ہو جائیں گے، اور جب لوگوں کا دل بھر جائے تو وہ بلا وجہ بھی چھوڑ جاتے ہیں۔ اپنے غموں کو بیان مت کرو، لوگ صرف مذاق بناتے ہیں۔ کوئی کتنا ہی اپنا ہو، سب صرف زبانی ہے۔ مشکل وقت کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ فالتو لوگ زندگی سے نکل جاتے ہیں۔ کبھی کبھی ہمارے اپنوں میں کچھ انسان ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو نہ تو انسان اپنا بنا سکتا ہے اور نہ ہی انہیں اپنی زندگی سے نکال سکتا ہے۔ مخلص لوگوں میں بناوٹ نہیں ہوتی، اس لیے بعض اوقات تلخ محسوس ہوتے ہیں۔ نفرتیں بہتر ہیں اس دھوکے سے جسے لوگ محبت کہتے ہیں۔ کسی رشتے پہ اندھا اعتماد ایک نہ ایک دن آپ کو اس موڑ پر لا کر کھڑا کر دیتا ہے جہاں آپ شکوے شکایت بھی نہیں کر سکتے کیونکہ قصور آپ کا اپنا ہوتا ہے۔ زندگی کی سب سے پریشان کن بات یہ ہے کہ ایماندار انسان ہمیشہ لفظوں کی کشمکش میں ہار جاتا ہے کیونکہ وہ سچ کا پابند ہے، جبکہ جھوٹ بولنے والا کچھ بھی کہہ سکتا ہے۔ نیکی بھی فضل کے بنا کچھ نہیں، اپنا قد بڑھانے، شیخی مارنے، سجے کھبے لوگوں کو سمجھانے، راستے دکھانے، اپنی مثالیں پیش کرنے کے لیے جو نیک اعمال کیے جاتے ہیں وہ بھی انسان کا بٹھا بٹھا دیتے ہیں، وہ بھی قلب سیاہ کر دیتے ہیں۔ اگر دوستی کا رشتہ نہ ہوتا تو انسان کبھی یقین نہ کرتا کہ اجنبی لوگ اپنوں سے بھی زیادہ پیارے ہو سکتے ہیں۔ اس کائنات میں دل بہت ہی خطرناک چیز ہے، خطرناک اس لیے کہ یہ اکیلا رہتا ہے، اکیلا سوچتا ہے اور اکیلا ہی عمل کرتا ہے۔
زندگی کو ضرورت کی طرح گزارو، خواہش کی طرح نہیں، کیونکہ ضرورت فقیر کی بھی پوری ہوتی ہے، لیکن خواہش تو بادشاہوں کی بھی ادھوری رہ جاتی ہے۔ برا وقت ایک ایسا فلٹر ہوتا ہے جو آپ کی زندگی کو منافق، لالچی اور مکار لوگوں سے پاک کر دیتا ہے۔